آپ کو یاد ہوگا کہ 23 جنوری 2023 کو پاکستان میں بڑے پاور بریک ڈاؤن کے نتیجے میں تقریباً 24 گھنٹوں کے لیے بجلی غائب ہو گئی تھی اور پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے سب سے بڑے ایکسپورٹ سیکٹر یعنی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو $7 کروڑ کا نقصان ہوا، کیونکہ 24 گھنٹے انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے کئی ایکسپورٹ آرڈرز پورے ہونے سے رہ گئے۔ یہ پاکستان میں پہلا پاور بریک ڈاؤن نہیں تھا۔ اس سے قبل اکتوبر 2022 میں بھی بڑا پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا، جبکہ چھوٹے بڑے دورانیے کے بریک ڈاؤن اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں۔ آخر پاکستان کے انرجی سیکٹر کا مسئلہ کیا ہے؟ سرپلس پروڈکشن کے باوجود پاکستانیوں کو لوڈ شیڈنگ کا عذاب کیوں سہنا پڑتا ہے؟ ورلڈ بینک کے ساتھ 2 عشروں تک منسلک رہنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشیر ڈاکٹر عشرت حسین کہتے ہیں کہ دونوں پاور بریک ڈاؤن ٹرانسمیشن لائنز میں فلکچویشن کی وجہ سے ہوئے، کیونکہ ٹرانسمیشن لائنز کو اپ ڈیٹ کیے ایک عرصہ ہو چکا ہے۔ اصل مسئلہ پاور جنریشن کیپیسٹی اور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں تک ٹرانسمیشن کیپیسٹی کے درمیان فرق کا ہے۔ مثال کے طور پر 2020 میں صارفین تک پہنچتے پہنچتے 20% بجلی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے دوران ہی ضائع ہو گئی۔ صرف 2021 میں پاکستان نے 150 ٹیرا واٹ آور بجلی پیدا کی، جو اس سال انڈونیشیا کی ٹوٹل پاور جنریشن سے آدھی تھی۔ حالانکہ دونوں ملکوں کی آبادی میں تھوڑا ہی فرق ہے، لیکن اصل مسئلہ پاور ڈسٹریبیوشن کا ہے۔ ناکارہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کی وجہ سے بڑے مقدار میں بجلی ضائع ہو جاتی ہے اور کنزیومرز کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پاتی۔ دنیا میں جتنی بجلی اوسطاً ایک بندہ استعمال کرتا ہے، ایک پاکستانی اس کا 1/4 حصہ استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کی اوسطاً 74% آبادی پاور گرڈ سے منسلک ہے، جبکہ دنیا میں یہ اوسط 90% ہے۔ پاور سیکٹر کا دوسرا بڑا مسئلہ 2500 ارب روپے سے زائد گردشی قرضے کا ہے، جو تقریباً $10 ارب بنتے ہیں۔ حکومت تو خود قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور صارفین بھی بر وقت اتنا بل ادا نہیں کر پاتے، اس لیے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو بر وقت ادائیگیاں نہیں ہو پاتی۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں پاور جنریشن کمپنیوں کو پیسے نہیں دے پاتی اور یہ سرکل فیول سپلائرز تک چلا جاتا ہے اور وہ غصے میں آ کے کبھی کبھی فیول سپلائی ہی بند کر دیتے ہیں۔ دراصل پاور سیکٹر کے پہاڑ جتنے گردشی قرضے نے کیش فلو کے مسائل کو جنم دے کے پورے ملک کی سپلائی چین کو جکڑ رکھا ہے۔ پاکستان سستی توانائی کے لیے ایک مدت سے ایران اور ترکمانستان سے گیس پائپ لائنز کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، لیکن دونوں منصوبے جیو پولیٹیکل کانفلکٹ کی نظر ہو چکے ہیں۔ ترکمانستان گیس پائپ لائن کو افغانستان اور پاکستان سے گزر کر بھارت تک جانا تھا، لیکن افغانستان میں طالبان کی واپسی کی وجہ سے مذکورہ منصوبے پر مستقبل قریب میں پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن بھی ایران پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے التوا کا شکار ہیں۔ دوسری جانب عالمی کموڈٹی مارکیٹ میں تیل و گیس کی غیر مستحکم قیمتیں ہی پاکستان پر نظر انداز نہیں ہوتی، بلکہ زر مبادلہ کے کم ترین ذخائر، ڈبل ڈیجٹ کو پہنچی ہوئی مہنگائی، کرنسی کی بے قدری اور بھاری بیرونی قرضوں کی وجہ سے پاور سیکٹر پر آنے والے دباؤ نے ملک کو دیوالیے ہونے کی خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ پاور سیکٹر کے ساتھ ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کنزیومر کو بجلی کا ایک یونٹ جس قیمت پر بیچا جا رہا ہے وہ اپنی اصل پروڈکشن پرائس میں تو بالکل ہی افورڈیبل نہیں، تاہم ہر یونٹ پر حکومت سبسڈی دیتی ہے اور اس سبسڈی کی رقم نکلتی ہے عوام سے جمع کیے گئے ٹیکسوں سے یا پھر غیر ملکی قرضوں سے۔ شاید پاکستان کی 1% آبادی براہ راست انکم ٹیکس دیتی ہے۔ ریونیو کا اتنا بڑا شارٹ فال IMF اور ورلڈ بینک سے لیے گئے قرضوں سے پورا کیا جاتا ہے۔ 80 کی دہائی کے بعد جا بجا معاشی بحرانوں کی وجہ سے پاکستان تقریباً 10 بار IMF کے پاس جا چکا ہے اور اب ایک بار پھر مذاکرات کر رہا ہے، لیکن اس بار IMF نے یہ شرط رکھی ہے کہ حکومت پہلے اپنے مالیاتی پالیسی ٹھیک کرے، غیر ضروری سبسڈی ختم کرے اور ٹیکس بڑھائے۔ ظاہر ہے حکومت یہ کڑوا گھون پی بھی لے تو ان اقدامات کا اثر عام آدمی پر ہی پڑے گا۔ المیہ یہ ہے کہ جو سبسڈی صرف غریب اور کم آمدن طبقے کو ملنی چاہیے یا ایسی انڈسٹری کو ملنی چاہیے جو ایکسپورٹس بڑھائے اور زر مبادلہ کما کر لائے، اس کی بجائے سبسڈی ہر اس انڈسٹری کو دی جاتی ہے جس کا کچھ نہ کچھ سیاسی اثر رسوخ ہوتا ہے۔
एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए चीन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है और 2015 से लेकर अब तक सीपेक पर 60 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। एनर्जी प्रोजेक्ट्स सीपेक का एक अहम हिस्सा हैं। 2022 तक 14 पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन खराब माशी सूरत हाल और डॉलरों की कमी की वजह से हाल ही में हुकूमत चीनी पावर कंपनियों को 1 अरब डॉलर अदा नहीं कर सकी। जवाबी रद्द-ए-अमल में कई चीनी कंपनियों ने पावर प्लांट्स बंद करने की धमकी दे रखी है, बल्कि एक दो ने तो बंद कर भी दिए हैं। दरअसल चीनी कंपनियों के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक एक मखसूस रकम मुश्तरका अकाउंट्स में रखना होती है। इस बार स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं थे, तो चीनी कंपनियों के अकाउंट्स में रकम डिपॉजिट ना होने की वजह से बज़ाहिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो गई। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के कुल बैरूनी कर्जे का 30% चीनी कर्जा है। पुराने कर्जों की अदम अदायगी के बावजूद चीन सीपेक पावर प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी कर रहा है। फरवरी 2023 में कराची में 2 अरब 7 करोड़ डॉलर के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का इफ्तिताह किया गया, जो चीन ने लगाया था। अब जाहिर है चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में अपनी जियोपॉलिटिकल मजबूरियां हैं। 70 की दिहाई में पाकिस्तान ने कनाडा के साथ न्यूक्लियर एनर्जी में ताउन के लिए बातचीत की थी, लेकिन 74 में इंडिया के एटमी धमाकों ने पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि इसके बाद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत करना लाजमी करार दे दिया गया। पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स का 2/3 हिस्सा फॉसिल फ्यूल से आता है, इसलिए आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमतों के उतार चढ़ाव का बराह रास्त असर पाकिस्तानी पावर कंज्यूमर्स पर पड़ता है। हुकूमत का मंसूबा है कि 2030 तक तकरीबन 60% बिजली मुतबादिल ज़राए से पैदा की जाए। ताहम मुतबादिल एनर्जी में जिस हद तक सरमायाकारी की जरूरत है, वो पाकिस्तान में ना सरकारी सतह पर और ना ही प्राइवेट सतह पर होती हुई नजर आ रही है। हुकूमत के करने को तो बहुत कुछ और भी है, इसलिए खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर को मुतहर्रिक होना पड़ेगा कि वो सस्ती मुतबादिल तवानाई में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करे। सिर्फ यही एक तरीका है जो मुस्तकबिल में हमें एनर्जी और बिलखुसूस माशी बहरान से बचा सकता है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के मसाइल पूरी मईशत को ले डूबते हैं।